ہمیں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے. یہ جو مہنگائی کا سیلاب یہ باہر سے آ رہا ہے. خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑھے گا. یہ صرف سردیوں تک ہے. آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں. جی بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا اور یہ خوشخبری یہ دی کہ جو مہنگائی کا سیلاب ہے سردیوں میں ہے اور یہ جو باہر سے آیا ہوا سیلاب ہے اور سردیوں کے بعد ایک بڑا پروگرام آنے والا ہے. امید کرتے ہیں کہ عوام کے لیے کچھ اچھی خبریں ہوں. ساتھ ہی اپنے پروگرام کے اسی خطاب کے اگلے حصے میں انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا ایک بار پھر جو ہے عندیہ دیا. اب یہ ہو سکتا ہے رات 2 بجے 3 بجے کو نئی خوشخبری آ جائے, اب بری خبر آ جائے عوام کے لیے کہ جی پیٹرول مزید بڑھ گیا ہے. اور یہ سب معاملہ جو ہے وہ مہنگائی والا میرا خیال ہے اس حکومت کے کافی پیچھا کر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے نکلنے کی بھی جو کوششیں ہیں. آج جو ہمارے مشیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب ان کے چل رہی تھی خبر کہ جی IMF کے ہم نے یہ مطالبات پورے کر دی ہیں. ایک مطالبہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا ہے وہ رہ گیا ہے اور باقی جو ہے وہ ٹیکس چھوٹ کا جو خاتمہ ہے وہ رہ گیا اور ہم نے بجلی کی قیمتوں والا ماشاءاللہ پورا کر دیا ان کا مطالبہ اور باقی کچھ مطالبات پورے کر رہے ہیں تو ہمیں پیسے مل جائیں گے. دیکھیے پاکستان جو ہے نا اس کا کیس بہت گنجلک ہو گیا ہے. اس میں آپ اچھا آج کچھ ٹھیک کرنا چاہے تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس صورتحال کو ٹھیک کرنے؟ دیکھیں 50% آف دا GDP آپ کا لون ہو جائے نا, آپ قرضہ اگر 50% GDP سے زیادہ لے لیں تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ملک ان گورنیبل ہو گیا ہے, اس کو اب کوئی نہیں چلا سکتا. نواز شریف صاحب جب گئے تھے نا تو 78 پوائنٹ کچھ تھا, اب اس وقت 83.2 ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ آپ قرض کے گھن چکر میں پھنس چکے ہیں. 78 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 50 سے 28% زیادہ کراس کر کی تھی. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جان پرکنز جو ہے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اس کی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. جی کئی بار حوالہ دیا. وہ کہتا یہ ہے کہ ہم جب کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی ایک اور کتاب بھی آئی ہے وہ بھی تقریباً اسی ذکر ہے, امریکہ اے نیو ایمپائر. ہم کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ملک میں جا کے لوگوں کو خوش ان کے خواب دکھاتے ہیں, قرضے دیتے ہیں انفراسٹرکچر کے اوپر. موٹر وے بنوا لو, سڑکیں بنوا لو, ریلوے بنا لو, ایئرپورٹ خوبصورت بنوا لو, یہ بنوا لو, یہ بنا لو. بیسک فنڈامنٹل چیز پہ قرضہ نہیں دیتے. مثلا ایجوکیشن میں نہیں دیتے, مثلا ہیلتھ میں نہیں دیتے, مثلا بیسک صاف پانی میں نہیں دیتے, مثلا سٹینڈرڈ آف لیونگ میں نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ جب کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آتی ہے, لوگ اپنے انوائرمنٹ کو خود تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب یہ قرضہ 50% سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ہم آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ قرضہ نہیں دینا تو ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرو. اس میں 2 راستے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے IMF کا راستہ, اس کو کہتے ہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام. یہ جہاں بھی گیا ہے اس نے ملکوں کو تباہ کیا ہے. اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کیا, ہم بھی تم سے قرضہ واپس لیں گے. قرضہ تو IMF کا قرضہ تو ہوتا نہیں ہے. IMF کہتا یہ ہے کہ تم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ دینے کے لیے ہم تمہارے پاس یہ $3 ارب رکھ رہے ہیں. تم قرضہ واپس کرنا چاہیے تمہیں کیونکہ بینکوں سے لیا ہوا تھا, تو تم یہ ٹیکس لگاؤ, یہ ٹیکس لگاؤ, یہ ٹیکس, تاکہ تمہاری جو ہے کٹی بھر جائے اور پہلے ہمارا پیسہ دو پھر تو ہم دیکھیں گے تم کھاتے ہو نہیں پیتے ہو. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا وہ طریقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے لیے کچھ پروگرامز میں ہمیں حصہ دو. مثلا ہمیں کچھ زمینیں دے دو, ہم کوآپریٹو فارمنگ کرتے ہیں. ہمیں کچھ مائنز دے دو, مثلا ریکوڈیک دے دو. ہمیں مطلب یہ ہے کہ ایمرل کی سوات کی ایمرل کی مائن دے دو. مطلب یہ ہے کہ ہمیں گیس کی جو آپ کے ذخائر ہیں اس سے دے دو, مطلب تیل کے ذخائر. تو اس وقت ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ صورتحال بناتے ہیں. جب کوئی حکمران نہیں مانتا ان بانکوں کے اندر تو پھر کہتا ہے وی ڈو اسیسینیشن. اور اس نے پھر چار حوالے دیے ہیں جن کو کہتا ہے میں اس ملک میں تھا تو ان کو قتل کر دیا گیا. اور قتل کرنے کے بعد ان کو کہتا جب وہ نہیں ہوتا تب بھی کام نہیں ہوتا تو پھر افغانستان کی طرح عراق کی طرح فوج داخل کر دیتے. اچھا اس نے ایک اور بڑی مستار اس نے بات کی. اس نے کہا کہ IMF والے اور یہ ہم لوگ ایک بڑی شاندار قسم کی کلاس پیدا کرتے ہیں کسی معاشرے کے اندر. جو کلاس جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ بہت, مثلا فار ایگزامپل آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, سبزی مہنگی ہے, دالیں مہنگی ہیں, باقی سب چیز مہنگی ہیں, لیکن KFC چل رہا ہے, میکڈونلڈ چل رہا ہے, پیزا ہٹ چل رہا ہے, تمام موچیانی کے شوز خریدے جا رہے ہیں,
برانڈڈ دکانیں چل رہی ہیں سر. وہ کہتا ہے ایک خاص کلاس کو این جی اوز کے ذریعے باقی چیزوں کے ذریعے ہم اتنی ان کو پیسے دے دیتے ہیں, دولت دے دیتے ہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ آف لائف ریز ہو جاتا ہے اور باقی نہیں. اسی لیے جو عمران خان صاحب کے جو چہیتے ہیں نا وہ یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ جی مہنگائی کدھر ہے. صحیح. یہ دیکھیں جی کے ایف سی میں کھانے والے گاڑیاں اتنی بک گئی, گاڑیاں اتنی موٹر سائیکلیں اتنی بک گئی. موٹر سائیکل کا تو چلو ایک موٹر سائیکل کا ایک صرف پوائنٹ ہے, ہو سکتا ہے کوئی گاڑی بیچ کے موٹر سائیکل لے رہا ہو. یہ بچہ ذہانت والا, آپ کو نون لیگ کا مشیر ہونا چاہیے. مجھے کیا ہونا چاہیے؟ نہیں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, واقعی بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ گاڑی بیچ کے اس سے موٹر سائیکل لے رہا ہوں. لیکن یہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی وہ ایک پوائنٹ صرف ہے کہ موٹر سائیکل مڈل کلاس کا آدمی, وہ بھی مڈل کلاس ہے. میں کہتا ہوں وہ انہیں والوں, وہ موٹر سائیکل والا جو ہے نا وہ اب وہ برگر وہ کھاتا ہے, اب وہ بند کباب نہیں کھاتا. وہی موٹر سائیکل والا جو ہے بچی کو بٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چلو 250 روپے کا جا کے وہ کھائیں بند کباب, وہ نہیں, وہ کتلما نہیں کھاتا, وہ پیزا کھاتا ہے. تو وہ اس کو تو ہم نے عادت ڈال دی ہے نا موٹر سائیکل والے کو, بے شک قرضہ لے کے لے. یہ وہ کلاس ہوتی ہے, وہ کہتا ہے میں افریقہ میں گیا, افریقہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ممباسا میں اور باقی جگہ پہ سارا بازار ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نیو یارک سٹی ہے, ہر جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہے, جیولر شاپ بھی کھلے ہوئے ہیں, فلانے بھی. تو اس کلاس سے وہ ایک چکا چوند پیدا کرتے ہیں کہ ہم ترقی کر گئے ہیں اور یہ کر گئے. عمران خان صاحب کو اس سارے سینیریو کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں سچی بات بتاؤں, ان کے سر سے گزر رہا ہے. شوکت ترین صاحب ہمارے پرانے جاننے والے ہیں, ہمارے ناصر کوزہ صاحب کے سمدھی بھی ہیں, دوست ہیں ہمارے. ان کے بیچارے کے میں خیال میں اپنے افسوس بھی نہیں کیا, ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے. ان کے خیال داماد کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا. بل اور یہ پیچھے جو حفیظ شیخ تھا سر, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس کی ایک وجہ عثمان صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیلڈ میں کبھی کام نہیں کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک تحصیلدار کو لگا دینا تو وہ ان شوکت ترینوں سے بہتر طریقے سے پرائس کنٹرول کر لے گا. کیونکہ تحصیلدار کو پتا ہے کیا ہے, اس کو پتا ہے کس کھاتے سے گرداوری ہوئی ہے اور کتنا ٹماٹر ہوا ہے, کتنا جناب آلو ہوا ہے, کتنا پیاز ہوا ہے, کتنی جناب اس کے دالیں ہوئی ہیں, اور کتنے روپے پہ زمیندار نے کس آڑتی کو بیچے. وہ جائے گا اور دیکھا آپ غلہ منڈی آپ گئے ہوں گے, آپ کے بھی علاقے میں غلہ منڈی, وہ جائے گا غلہ منڈی میں بندہ بیٹھ جائے گا اور غلہ منڈی میں آ کے 15 آڑتی ہوں گے نا, ان کو بتائے گا کتنے میں تم نے لیا اور کہاں رکھا ہے تم. وہ آڑتی جو ہیں غلہ منڈی والے جب وہ لے کے مارکیٹ میں آئیں گے تو تم پرائس ڈیفرنس کا پتہ چل جائے گا. اس کو بھی پتا ہوگا کہ اتنی جو ہے یہ کیا نام ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے پر بوری, 10 روپے نفع دے دو, 50 روپے یار نفع دے دو. لوٹ مار کی انتہا ہے. یہ عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سفسٹیکیٹڈ. اچھا چلو یہ تو ہو گیا نا عمران خان صاحب نے جو اپنا کہا, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پرفارمنس جو ہوتی ہے نا, اگر ہم پرفارم کریں گے تو اپوزیشن کی ساری دکانداری بند ہو جائے گی. اب کب پرفارم کریں گے, میرا خیال آخری 10 سال میں 100 بہتر بنا کے وہ شاید کھیل. نہیں, عمران خان صاحب کا جو کراؤڈ ہے نا, وہ کراؤڈ پتہ ہے کیا کس قسم کا ہے کہ جو صرف یہ کہتا ہے ویری کاسٹلی, اچھا 2 کلو ڈال دو. چلے وہ تو کراؤڈ ہے. آج فضل الرحمان صاحب نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی ہے, بڑی پرہجوم پریس کانفرنس تھی, بہت بولے بھی ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو قانون سازی مشترکہ اجلاس میں ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کچھ انہوں نے دباؤ کا بھی ذکر کیا ہے, اور بھی بڑے معاملات ہیں. ذرا سنائیں جھلک ذرا مولانا فضل الرحمان کی اس پریس کانفرنس. میں نے سنی. حکومت چلائی جا رہی ہے, ہم چلانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور چلنے والوں کو بھی جانتے ہیں. حکومتیں چلنی چاہیے عوام کے سہارے سے. چلیں یہ تو بڑا نرم سا شاٹ جو ہے ہم نے دکھایا آپ کو. بڑی سخت پریس کانفرنس تھی اور کچھ دباؤ کا ذکر کیا, اوپنلی آج انہوں نے باتیں کہی ہیں. لیکن یہ جو کل کا اجلاس ہے مشترکہ پارلیمنٹ کا, اس کے اندر بھی قانون سازی ہونے جا رہی ہے, اور تمام اتحادی جو ناراض نظر آ رہے تھے وہ مان بھی گئے. کاف لیگ ناراض تھی, ایم کیو ایم نے آج اعلان کر دیا ہے, اور یہ نظر آ رہا تھا کہ جناب سارے پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. اگر تو انہوں نے قانون سازی کرنی ہے, یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو ہو جائے گی. ہو جائے گی. مشترکہ اجلاس جس ملک میں یہ اکثریت میں ہوں اور 2 دفعہ چیئرمین سینٹ جو ہے اس کی عدم اعتماد ختم ہو, اس ملک میں کیا ہو کوئی منہ ہے یار بولنے کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک سی آئی اے کا ڈائریکٹر تھا, اس کا نام تھا جارج ٹیننٹ. اس نے ایک کتاب لکھوائی تھی, ٹھیک, کس پہ, وارز کے اوپر, اپنی سی آئی اے وارز کے اوپر انٹرویو دیا تھا. وہ اس نے آگے اس نے لکھی تھی جرنلسٹ نے, مثلا واشنگٹن پوسٹ کا تھا, نام جانتے ہیں.
اس نے دیباچے میں لکھا تھا کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ جب ہم اپنی وارز چھپایا کرتے تھے. اب ہم پہلے بتائیں گے ہم فلاں جگہ حملہ کرنے والے ہیں, کرنا جس نے جو کر رہا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کلوائی جا رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں وہ خوش ہوتے ہیں. اچھا بھئی ان کی تو تڑی بنتی ہے اس ملک کے اندر کہ یار یہ ہم ایک ایم این اے کو فون کرتے ہیں, خبردار اس پارٹی سے اس پارٹی چلے جاؤ. تو اوقات کس کے سامنے آئی پبلک کے سامنے, تمہاری یا اس کی؟ چلے خیر, میں صحیح کہتا یہ ہوں. مطلب امریکہ سے لے کے ہر جگہ دباؤ ہوتا ہے, نہیں. مگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں وہ تو وہ میں خوش ہوتے ہیں وہ لوگ, خوش ہوتے ہیں. یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں اچھا نا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آرام سے قانون سازی ساری ہو جائے گی, جو عمران کچھ خان نہیں صاحب ہوتا. چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. عمران خان چاہتے ہیں یا کوئی چاہتا ہے, جو بھی چاہتے ہیں, جو قانون سازی اس نے کی ہے نا, یہ دیکھیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی آج تقریریں کرتے ہیں, آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں اٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو قانون سازی کوئی نہیں سر. کوئی پاکستان کے اندر پاکستان کی جو اسمبلی ہے نا, اٹ از نتھنگ. پہلے دن جس دن عمران خان تقریر کرنے کھڑا ہوا تھا, اس دن میں نے پروگرام میں کیا تھا, مجھے یاد اچھی طرح, میں نے کہا تھا کہ یہ اسمبلی نہیں چلے گی. جو اس کے گرد گرد انہوں نے گھراؤ ڈال کے جو کچھ کیا تھا, اس کے بعد عمران خان نے پھر کہا NRA نہیں دوں گا, اس کے بعد ختم ہوگی بات. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل اجلاس کے اندر. ابھی یہاں بریک ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال.